محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسے بزرگ سے متعلق ہے جن کی کرامت سے ایک پوری بستی جو ہے وہ ایک آباد ہوئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ماضی قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ عالم دین، عالم ربانی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ ہے مدرسہ عربیہ، یہ ہتھورا ضلع باندہ کے اندر واقع ہے۔ یہ جو ہتھورا جو گاؤں ہے اس کی ایک بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ یہ ہتھورا کیسے آباد ہوا اور اس کو ہتھورا کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہتھورا ضلع باندہ میں سادات کی ایک چھوٹی سی بستی ہے جو شہر باندہ سے 10 میل یعنی 18 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی جانب میں واقع ہے، اور سلسلہ نسب یہاں کے لوگوں کا قاضی سید محمد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امام زین العابدین رحمہ اللہ سے ملتا ہے۔ اور قاضی سید محمد داؤد صاحب کسی مسلمان بادشاہ کے زمانے میں، اس کو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شہاب الدین غوری کے زمانے میں جو ہے یہ ملک عراق کے مشہور شہر واسط سے ہندوستان تشریف لائے اور پھر قاضی القضات کے عہدے پر جو ہے وہ یہاں قائم ہوئے۔ انہی قاضی محمد داؤد صاحب کے 3 صاحبزادے تھے، ایک شیخ الاسلام، دوسرے محمد بایزید اور تیسرے محمد منصور۔ جو تیسرے صاحبزادے ہیں محمد منصور، ان کی اولاد میں محمد حسین نامی ایک مجذوب صفت بزرگ پیدا ہوئے جو بہت خلوت پسند تھے۔ اس وقت جہاں ہتھورا آباد ہے اس جگہ گھنا جنگل تھا۔ وہ بزرگ اس جنگل میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے اور اپنے گزارے کے لیے کچھ گائے اور بکریاں بھی پال لی، انہی کے دودھ پر گزر ہوتا، اور اب دن کے علاوہ رات میں بھی وہ اسی جنگل میں رہ جاتے۔ والدین اور اعزہ کو بہت تشویش رہتی کہ مبادا جنگل کے درندے کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے، فرما بردار ہو جاتی ہے۔ والدین کے بہت کچھ سمجھانے پر جب وہ اپنے گاؤں چھنیرا جانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ لوگ بھی ان کے محبت میں انہی کے پاس یہیں آ گئے، اور اس طرح اس سرزمین پر پہلا یہ گھر آباد ہوا۔ اس کے بعد ان کے رشتہ داروں نے بھی ان کے محبت میں اپنے اپنے مکانات یہاں بنانا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی۔ جب ایک بستی کی شکل ہو گئی اور ذریعہ معاش کے لیے جنگل کاٹ کاٹ کر کھیتی کرنا شروع کیا تو قریب کی بستی جس کا دوحہ نام ہے، اس میں سب غیر مسلم آباد ہیں، ان کو بہت شاق گزرا، ان کو بہت تکلیف ہوئی اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ سب جگہ ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپس میں جگہ کا بٹوارہ ہو جائے، اور سب مل جل کر رہیں۔ اور اس زمانے کے لوگ خواہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں فتنہ و فساد کو پسند نہ کرتے تھے، مگر ضرورت تھی کہ دونوں بستیوں کی سرزمین کی حد بندی ہو جائے تاکہ امن و صلح کے ساتھ دونوں جگہ کے لوگ زندگی بسر کریں۔ اس میں گفتگو ہوئی کہ بٹوارہ کس طرح کیا جائے۔ بات اس پر آ کر رکی اور طے ہو گئی کہ دونوں بستیوں کے 2 بزرگ منتخب کیے جائیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں لوہا گرم کر کے رکھا جائے۔ اس گرم لوہے کو وہ بزرگ جتنی دور تک لے جا سکے وہی اس کی بستی ہوگی۔ اس کام کے لیے یہاں سے محمد حسین صاحب تجویز ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی شرط تھی جس کو عام آدمی کے لیے کرنا بہت ہی مشکل، یعنی ایک لوہے کا پورا وہ ہتھوڑا ہے جس کو گرم کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا ہے، اور جتنے دور تک وہ چل پائے گا اتنی زمین اس کے نام پر ہو جائے گی۔ اب پروردگار پر بھروسہ کر کے مولانا محمد حسین صاحب یہ چل کھڑے ہوئے
جب دوحہ کی بستی کے قریب تک پہنچے تو وہاں کے لوگ پیروں پر گر پڑے اور اپنے قصور کی معافی مانگی۔ آخر کار ان کو رکنا پڑا اور وہیں پر ہتھوڑا کی زمین کی حد مقرر ہوئی۔ بعد میں دونوں بستیوں کے درمیان نالہ واقع ہو جانے کی وجہ سے نالہ ہی دونوں بستیوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس بستی کا نام ہتھوڑا ہوا۔ اس ہتھوڑے سے ہتھوڑا جو ہے یہ مشہور ہو گیا۔